فرعون کے محل میں 5000 سال مصر کے حکمرانوں کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون مطلق العنان حکمران ہوتا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ایک فرعون کے دور میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قبطیوں کا تعلق حکمران طبقے سے تھا اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بنی اسرائیل خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے اور اللہ کے پیغمبر کے منتظر رہتے، جس کی آمد کی بشارت دی گئی تھی اور جسے انہیں اس ثبوت بھری زندگی سے نجات دلانا تھا۔ فرعون نے بھی اس بشارت کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والا ایک لڑکا ایک روز فرعون کی بربادی کا باعث بنے گا اور اپنی قیادت میں انہیں مصر سے لے جائے گا۔ چند روایات کے مطابق اسے ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک آگ نے سوائے بنی اسرائیل کی بستیوں کے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس خواب کو حقیقت کا روپ دھارنے سے روکنے کے لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ کچھ عرصے تک اس کے حکم پر عمل ہوتا رہا، مگر اس کے مشیروں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کو ایسے گھٹیا کام انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے کرنے پر کوئی اور آمادہ نہیں ہوتا، اور اگر ان کے بچوں کا قتل اسی طرح جاری رہا تو جلد ہی ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور پھر گھٹیا کام کرنے کے لیے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس بات سے بچنے کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے تحت بنی اسرائیل کے بچوں کو ایک ساتھ قتل کیا جاتا اور دوسرے سال بخش دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا، لہٰذا وہ محفوظ رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے والے سال میں پیدا ہوئے اور یوں انہوں نے اپنا پہلا سانس موت کے سائے میں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کچھ عرصہ چوری چھپے انہیں دودھ پلاتی رہیں، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ان کی موجودگی کا راز کھل جائے گا اور فرعون کے ہر کارے انہیں مار ڈالیں گے۔ ان کی فکر و تشویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تب اللہ کا حکم آیا، ان سے کہا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور ٹوکری دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک روز ان کے بیٹوں کو ان کے پاس واپس لے آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، انہیں ایک ٹوکری میں ڈالا اور پھر ٹوکری کو دریا میں بہا دیا، تاکہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کرے۔ جیسے ہی ٹوکری نے پانی کو چھوا، نیل کی موجیں پرسکون اور مدھم ہو گئیں اور یہ آرام و سکون سے بہنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے اس کا پیچھا کرتی رہی۔ ہوتے ہوتے ٹوکری فرعون کے محل کے نزدیک دریا کے کنارے سے آ لگی۔ فرعون کے خادموں نے ٹوکری کو دیکھ کر اسے باہر نکالا اور اسے فرعون کی اور اس کی ملکہ بی بی آسیہ کی خدمت میں لے گئے۔ اپنے شوہر کے برعکس بی بی آسیہ ایک مومنہ، رحم دل اور مشفق خاتون تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور جب انہوں نے ٹوکری میں خوبصورت بچے کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پایا تو ان کا دل بے اختیار ہو گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ اس بچے کو گود لیں گی اور اس کی پرورش کرنا چاہتی ہیں۔ قدر تعمیل کے بعد فرعون مان گیا۔ بی بی آسیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے حکم دیا کہ بچے کے لیے ایک انا کا انتظام کیا جائے۔ کئی عورتیں آئیں اور بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ بی بی آسیہ کو اس پر بہت تشویش ہوئی۔ چند روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ ٹوکری کے پیچھے پیچھے محل میں چلی آئی تھیں وہاں موجود تھیں۔ اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کیوں کر رہی تھیں اور اس نے جواب دیا کہ وہ ایسا صرف تجسس کے طور پر کر رہی تھی۔ جب اس نے ملکہ کی پریشانی دیکھی تو اس نے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہے جس کا دودھ پینے سے بچہ انکار نہیں کرے گا۔ بی بی آسیہ کے کہنے پر وہ گئیں اور اپنی والدہ کو لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے سینے سے لگایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی آسیہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی ان کی انا مقرر کر دیا۔ یوں اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت سے محفوظ رکھا اور انہیں ان کی والدہ سے بھی ملوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن کے محل میں پرورش پائی اور آگے چل کر اس کی بربادی کا سبب بنے۔
اللہ کے کام بڑے پر اسرار انداز میں انجام پاتے ہیں۔ ہم انسان چھوٹا ذہن اور کمزور نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے ایسی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اس لیے پریشانیوں اور شک و شبے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا کامل ایمان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی وجہ کے تحت ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی پریشانی، خوف یا شک و شبہ کا سامنا نہیں ہوگا۔